تو میں پاسٹر جارج کو بھی دعوت دوں گا کہ مختصر وقت کے لیے، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، تو وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں خدا کے بندہ کے لیے۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارا جو خداوند خدا ہے، برکتوں والا خدا ہے، شافی خدا ہے، قدوس خدا ہے، اور آج جب ہم اس پاسٹر انور مسیح صاحب کی میموریل سروس میں شریک ہوئے ہیں، اور مجھے جو یہ استحقاق خداوند خدا نے بخشا ہے، اور میں اس پوری فیملی کا شکر گزار ہوں کہ میں چند لمحات کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے خدا کے کلام مقدس سے اور ان کی زندگی کے متعلق کچھ بیان کرنے کا استحقاق حاصل کروں۔ گو کہ تقریباً میں بچپن ہی سے اور تقریباً 50 سال سے زیادہ اپنے بزرگ ریسپیکٹیبل آنریبل پاسٹر انور جو شخص تھے، وہ ہمبل حلیم انسان تھے۔ لوگوں کے اندر وہ ان کا آنا اور جانا تھا۔ جب کبھی بھی میں شانتی نگر جاتا تھا، چونکہ میرا تعلق بھی شانتی نگر سے ہے، تو وہ میرے ساتھ مل کر دعا کرتے تھے اور مجھے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی لے کے جاتے تھے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی بات کو سننا، جواب دینا، اور پھر ان کو نصیحت کرتے تھے خدا کے کلام کے مطابق۔ جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو۔ خدا کا کلام، شیطان کا کلام، انسانوں کا کلام، ناراستی کی قوتوں کا کلام، ڈیمنز کا کلام، دنیا کے اندر بہت سارے کلام پائے جاتے ہیں، so many kinds of the word، لیکن جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، you have to remember that، آپ نے انہیں یاد رکھنا ہے۔ نہ صرف یاد رکھنا ہے بلکہ ان کی زندگی کے انجام پر غور ایماندار ہو جاؤ۔ ہلیلویا۔ جیسے کہ ہم نے ابھی پاسٹر قائم صاحب سے سنا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، ہزاروں کے ہزار لوگ گواہ ہیں کہ پاسٹر انور مسیح صاحب ایک ایماندار، ٹرولی پرسن، خدا کے خادم، خدا کا کلام سنانے والے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، خدا کا کلام سنانے والے، اپنا نہیں، کسی اور کا نہیں، خدا کا کلام سنانے والے تھے، اور آج بھی ان کے جو بوئے ہوئے بیج ہیں وہ تناور درخت ہیں۔ ہلیلویا۔ اور یہ ہماری زندگی کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور اپنی زندگی اس روئے زمین پر خدا کے کلام کے مطابق گزارتے ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہی میں بڑے امن کے ساتھ، بڑی شانتی کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شہرت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، اور اس روئے زمین پر بھی ہماری یاد رہے گی۔ لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہمیں یاد رکھیں گے۔ ہلیلویا۔ ایک اور حوالہ جو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایماندار لوگ، خدا کے خادم جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی روئے زمین پر گزارتے ہیں، ان کا انجام، ان کا اینڈ، ان کا آخر کیا ہوگا؟ خدا کے کلام مقدس میں سے ریولیشن، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 20واں باب، ریولیشن چیپٹر 20
اور اس کی میں چوتھی آیت سے پڑھتا ہوں خدا کے کلام مقدس میں سے. لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، یہ رویا ہے جو یوحنا عارف نے دیکھی ہے، اینڈ ٹائم کے لیے ہے، زمانے کے آخر میں جو ہوگا. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی. کن کے سپرد کی گئی؟ اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی بنا دی، یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کی بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. یہ منادی کے سبب سے، خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی کے سبب سے، بے شک ان کے گلے نہ کٹے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی تمام زندگی کو خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے وقف کر دیا ہو، اور سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ چلتے رہے ہو. ان کا اوڑھنا، بچھونا، بولنا، چلنا، پھرنا، کریکٹر، منادی کرنا خدا کے کلام کے مطابق ہو تو عدالت ان کے سپرد کی جاتی ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. پہلی قیامت قیام سے ہے، دوبارہ کھڑا ہونا، سٹینڈ ہونا. پہلی قیامت یہی ہے. جو لوگ پہلی قیامت میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ چاہے وہ جسمانی موت مر بھی جائیں، لیکن روحانی موت نہیں مرنا چاہیے، ابدی موت نہیں مرنا چاہیے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسے پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور اس کے ساتھ، یعنی کہ خدا کے اور مسیح کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. ہلیلویا. جو لوگ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سناتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، پاسٹر انور مسیح کی طرح اور ان جیسے ایماندار. میرے عزیزوں، جبکہ ہم نے سنا ہے، میں نے تو دیکھا ہے، اور آپ میں سے بہت ساروں نے یہ دیکھا ہوگا پاسٹر انور مسیح صاحب کی زندگی کو، اور میرا یہ ایمان ہے he was a great prayer warrior. وہ ایک عظیم prayer warrior تھے، ایماندار تھے، truly خدا کے خادم تھے. اور جب بھی میں جاتا تھا تو مجھے بھی اپنے ساتھ دعا میں اور لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے تھے. خداوند آپ سب کو اور آپ سب کے خاندانوں کو برکت دے، برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، آمین.